کیا ٹیکنالوجی اب بھی ہماری زندگی کے ہر امور میں موجود ہے؟ اور اگر ہم سکولز کو دیکھیں تو بہت ہی کم سکولز ہوں گے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایجوکیشن کرتے ہیں۔ پروگرامز کے مخاطب جو ہیں، ہمارے ایڈریسز جو ہیں وہ پیرنٹس ہیں۔ اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی از این آپشن، اچھی بات ہے اسکول میں ہو تو، لیکن اگر نہ ہو تو کیا اس کے نگیٹو ایفیکٹس نہیں ہیں اسپیسیفکلی اس معاشرے میں جہاں بچہ ٹیکنالوجی سے یوز ٹو ہو جائے گا؟ جس ادارے میں جہاں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی، وہاں ایک بڑا جو ریزسٹ آ رہا ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ، ایٹیٹیوڈز، بلیف سسٹم۔ 10 میں سے 1% آپ کو ایسی نظر آئیں گے جو واقعی میں گیجٹس کا یوز کر رہی ہیں۔ جو دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ایک لاجیکل اور بالکل ایک ریشنل بات ہے یہاں پر، اس کو ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں میں ایجوکیشن اور اسکل امپارٹ کر رہا ہوں تو یقین کریں وہ جو 12 گھنٹوں کا کام ہے میں وہ آدھے گھنٹے پہ لے آیا ہوں۔ تو کیا یہ ریزن نہیں ہے کہ معلم جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہ بچے کو کسی مقام پر پہنچانا اپنا ہدف نہیں سمجھتا تعلیم میں؟ ویژن کی کمی ہے، ہمارے گولز کی کمی ہے۔ Do the teachers feel secure about their job? That's the reason they don't care کہ ٹیکنالوجی آتی یا نہیں آتی۔ جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، سی ویز بھرے پڑے ہیں، بٹ وی ڈو ناٹ فائنڈ ٹیچرس۔ لیکن 80% اسکولس ایسے ہیں جو بڑے ہی لو فیس چارج کرتے ہیں بچوں کو، پھر وہ اسی طرح کی سیلری بھی پے کرتے ہیں ٹیچرز کو۔ لیکن جب ہمارا ہدف یہ ہے کہ میں نے 30 منٹس کا ایک پیریڈ لینا ہے جس میں مجھے 15 منٹ کا لیکچر دینا ہے، میں نے کاپی چیکنگ کرنی ہے اور بس، اس سے زیادہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے، تو کیا یہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے ہمارا بیونڈ پیرنٹس بھی ایک سوسائٹی کے اندر، کہ ہمیں ایک ٹیکنالوجیکل اپلفمنٹ چاہیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر؟ سر یہ بڑی زبردست بات ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے۔ دیکھیں یہ جب جنریشن آ رہی ہے نا، یہ اگلے 10-12 سال تک بہت چینج لے آئے گی، مجھے یہ ہوپ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت وہ مراحل ہیں بچے کی زندگی میں جو اسے اپنے مقصد خلقت تک پہنچاتے ہیں، یعنی اسے ایک انسان بنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت کے بنا انسان نہیں بن سکتا۔ لیکن تعلیم اور تربیت جو ابتدا سے لے کے اب تک مقاصد تو اس کے وہی رہے ہیں، لیکن اسے انجام دینے کے طریقہ کار اور انداز بدلتے آئے ہیں مختلف ادوار میں۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے ویسے ویسے مختلف وسائل بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور وہ وسائل مختلف زندگی کے شعبوں میں اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں آج یہ ٹیکنالوجی کا ایرا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جہاں ہر طرف ہمیں ٹیکنالوجی نظر آتی ہے۔ گھروں میں ٹیکنالوجی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے جیب میں، ہر جگہ ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بہت سے کام انجام دے رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہم پہلے مینولی کرتے تھے آج ٹیکنالوجی کے ذریعے کرتے ہیں۔ مثال گھروں میں جو عورتیں کام مینول کرتی تھیں، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا لگانا، یہ سب کچھ آٹومیٹڈ اپلائنسز کے ذریعے اب ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں ٹیلی ویژن سسٹم، کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں آٹومیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ٹیکنالوجی اب بھی ہماری زندگی کے ہر امور میں موجود ہے، یا اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے دوسرے امور میں موجود ہوتی ہے؟ مثال اگر ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دوسرے سے ریلیشن شپ ہم نے بنائے، تو اس میں بے تحاشا ہم موبائل فون ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ چیٹنگ، ویڈیو کال، وائس میسیج، کانفرنسنگ، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بات تعلیم کی آتی ہے، اگر ہم ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں تو آج بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہے۔ جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، اس کے مقابل ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے تعلیمی سسٹم میں اس حد تک نظر نہیں آتا۔
دنیا میں شاید یہ حال نہ ہو. ڈیولپ کنٹریز میں اگر ہم جا کر انالائز کریں تو مور دین 90-95% اس وقت بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز اور ٹیبلٹس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن میں. لیکن پاکستان میں یہ اسٹیٹسٹکس لیس دین 15% ہے. لیس دین 15% بچے ہوں گے جن کے پاس یا گھر میں کمپیوٹر ہوگا, لیپ ٹاپ ہوگا, ٹیبلٹ ہوگا. اور اگر ہم سکولز کو دیکھیں تو بہت ہی کم سکولز ہوں گے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایجوکیشن کرتے ہیں. اب جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا محور ہوتا ہے معلم, ٹیچر. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو کانسیپٹ سمجھانا, بچوں کو تعلیم دینا, ان کی تربیت کرنا. تو کیا یہ ٹیکنالوجی ٹیچرز کے کام نہیں آ سکتی جس سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کر سکے؟ اور اگر آ سکتی ہے تو کیا یہ معلم, ٹیچرز تیار ہیں, آمادہ ہیں, اپڈیٹڈ ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بہترین تعلیم و تربیت کر سکیں؟ اور کیا اس کے ساتھ کوئی اور چیلنجز بھی ہیں, کوئی نگیٹیوٹی بھی ہے جو آتی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کیا تو اس کا کوئی اثر بچے کی تعلیم اور تربیت پر پڑے گا؟ انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ ہے ٹیچرز اینڈ ٹیکنالوجی, کہ معلم اور ٹیکنالوجی کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اس دور کے اندر, اور ساتھ میں کیا ہمارے ٹیچرز تیار ہیں اس ٹیکنالوجی کے ایرا میں ٹو اڈیپٹ دا ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو متخصص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر ظہیر صاحب ہیں جو UMT سے ہیں اور ہیڈ آف لرننگ ریسورس سینٹر. السلام علیکم ظہیر صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام انشاءاللہ کیونکہ آپ ہیڈ آف لرننگ ریسورس سینٹر ہیں تو یہ اس کا تعلق لرننگ ریسورسز سے یہ, تو انشاءاللہ ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس موضوع پر, اور ہے بھی آپ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. اور ساتھ میں ہیں ہمارے ساتھ محترمہ امرین عسکری صاحبہ. السلام علیکم. جو ایجوکیشنسٹ اور ٹرینر ہیں آپ, تو آپ کا بھی تعلق شاید ٹیچرز ٹریننگ سے ہی ہے جی. تو انشاءاللہ یہاں پر آپ سے ایک ڈیپ انسائٹ ملے گا کہ ویئر ڈو آور ٹیچر اسٹینڈ, اور کتنا گیپ ہے ان کا ٹیکنالوجی سے, اور یہ گیپ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں کم ہوگا, کوئی اسٹگما ہے, کوئی ٹیبو ہے, کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات پر ہم گفتگو کریں گے آپ سے. ایک بات میں آپ کو ایک طرف متوجہ کر دوں کہ پروگرامز کے مخاطب جو ہیں, ہمارے ایڈریسز جو ہیں وہ پیرنٹس ہیں, وہ والدین ہیں. ہم ان کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے. مثال اگر اس موضوع سے والدین کو بہترین فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ سکولز کی طرف جا کر انسسٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, یا ایسے سکولز انتخاب کریں جس میں ٹیکنالوجیکل مینز اویلیبل ہو تاکہ بچے ان کی بہترین تعلیم حاصل کر سکیں. یہ ہم اس موضوع کے بعد نتیجے پر پہنچیں گے کہ whether it is must, it is not, it is nice to have, good to have اور must to have. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجیکل ایڈیپٹیشن بہت فاسٹ ہے اس وقت ایجوکیشن کی دنیا کے اندر, لیکن ہمارے ملک میں یہ ایڈیپٹیشن اتنا نظر نہیں آتا ہے. اس کی میں سکولز کے پرسپیکٹیو سے بات کروں, یونیورسٹیز کالجز کی نہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا ہائی لیول ہو جاتا ہے اور بچے کا اپنا بھی اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ اسے یوز کرے. لیکن سکول میں بچے کا اختیار نہیں ہوتا ہے, جس طریقے سے اس کو سکھایا جائے وہ اسی طریقے کو اڈیپٹ کرے گا. تو آپ کے نظر ڈاکٹر صاحب کیا اس کا مین ریزنس ہے, پرائمری ریزنس کیا ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجیکل گیپ ہے اتنا سکولز میں؟ سر میرے خیال سے نمبر آف ریزنز ہیں, کوئی ایک ریزن نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجیکل گیپ ہے جسے میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتا ہوں. ہمارے ہاں ابھی بھی دور دراز علاقوں کے بچے, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹس اور ٹولز نہیں جس کے ذریعے جو لرننگ بائی ڈوئنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو وہ لے کے آگے موو کر سکے. اس کے افورڈیبلٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں کہ جہاں جس ادارے میں جہاں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی, وہاں ایک بڑا جو ریزسٹ آ رہا ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ, ایٹیٹیوڈز, بلیف سسٹم. شاید ٹیچر ریزسٹ کر رہا ہے چینج کو, یہ ایک بڑی وجہ ہے. یہی ہمارا مین موضوع بھی ہے, ایک بڑا کیوں ریزسٹ کر رہا ہے, کر رہا ہے. اس کو بھی ظاہر دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی ایک بہت زبردست پیرنٹنگ کا رول پلے کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بالخصوص جہاں ان کے وسائل موجود ہیں ان کو اسکول اور سسٹم کی سلیکشن کرنی چاہیے ود ان دی ریسورسز, جہاں ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹس اور ٹولز ہیں جو بچوں کی تربیت میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. آئی اسٹل ریممبر کہ ابھی تھوڑے دن پہلے جب AI آ رہی تھی تو ہم یہ باتیں ساری کر رہے تھے, تو اٹلی واز دی فرسٹ کنٹری جس نے
AI بیسڈ اپلیکیشن اور جیسے چیٹ GPT ہے اس کے استعمال پہ پابندی لگا دی. جب اسے فیل ہوا کہ میں دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ رہا ہوں تو اس نے تھوڑے عرصے بعد اسی ٹیکنالوجی جیسے چیٹ GPT ہے اس کے استعمال پہ پابندی ہٹائی اور اپنے اسٹوڈنٹس اور باقی جو کمیونٹی ہے اس کو کہا کہ اب اس کا پراپر یوز کرنا سٹارٹ کر دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شاید باقی دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ رہے تھے. اسی طرح میں اگر باقی ریزنز کی بات کروں تو ریزسٹنس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے خصوصی طور پہ جب وہ پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن سے آگے موو کرتا ہے اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. فار ایگزامپل وہ گیجٹس کا اتنا یوز ہو چکا ہے یعنی اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہے کہ وہ اسے ایجوکیشنل پرپز کوئی یعنی اس کو اپنے وہ مقاصد حاصل کرنے کے علاوہ اس کو باقی ادر پرپسز کے لیے بھی یوز کرتا ہے. تو ملٹیپل ریزنز ہیں جس کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. میں ابھی ایک اور مثال دوں آپ کو. جب یہ کیلکولیٹر ایجاد ہوا تھا تو اس وقت کے میتھ کے ٹیچر نے ایک بڑا احتجاج کیا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ریئل ٹائم اپلیکیشن نہیں ہے, اس ٹیکنالوجی کا یوز نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ کی انٹلیکٹس کو ختم کر دے گی, یہ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو معدوم کر کے رکھ دے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ ان میتھ کے ٹیچرز نے ہی بعد میں اس احتجاج کو واپس لیا اور کہا یہ تو ریئل ٹائم اپلیکیشن ہے, یہ میرے ٹائم کو سیو کرتی ہے, یہ مجھے تھوڑے سے وقت میں میری میکسیمم آؤٹ پٹ دے دیتی ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. ہمارا ٹیچر بھی رجسٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس رجسٹ کو اب ختم کرنا چاہیے اور اس طرح کے ٹول کو یوز کر کے بچوں کی تربیت بہتر کی جا سکتی ہے اور ان کی لرننگ انہینسمنٹ کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے. امنی صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ پرابلم ہے ٹیچرز میں, ہاؤ ٹرو اٹ از اینڈ اگر ٹرو ہے تو وائی اٹ از؟ میں ان کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. اگر آپ انٹرنیشنل اسکولس میں دیکھیں تو وہاں پہ بہت چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. 15 سال پہلے جب میں نے ایک انٹرنیشنل اسکول جوائن کیا تو جو پرنسپل تھی انہوں نے مجھ سے پہلے کوشچن کیا کہ لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی ہے. سو انہوں نے کہا یہاں پہ لیپ ٹاپ اتنا امپورٹنٹ ہے جیسے آکسیجن. اس سے مجھے ریئلائز نہیں ہوا, لیکن لیٹر آن مجھے پتہ چلا کہ وہ پارٹ تھا ہماری پورے ایجوکیشن سسٹم کا جو وہاں پہ ہم اس وقت دے رہے تھے. 15 سال کے بعد ناؤ ایم دا پرنسپل, میں نے ریئلائز کیا کہ بہت سی ٹیچرز کا مائنڈ سیٹ ابھی اس طرف آیا ہی نہیں کہ ہم نے لیپ ٹاپ کا صرف ہمیں لیپ ٹاپ کی بات کری کہ لیپ ٹاپ کا بھی یوز کرنا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپس لے کر آنے تو یہ ان کو بوجھ لگتا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیری کرنا پڑتا ہے. چینج آ گیا یہاں پر. سو ٹیچرز ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ ٹیکنالوجی کا ریئل ریزن کہ ایک چھوٹا سا 1 kg کا لیپ ٹاپ اٹھانا ایک آبسٹیکل ہے. ایکچولی اٹ ہیز ہیپنڈ. یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو میں ہو رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایکسکیوز لگتی ہے بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زون. وہ کہیں نہ کہیں اپنے کمفرٹ زون میں ہیں کیونکہ ان کو وہی ایک کنونشنل ٹریڈیشنل اسٹائل آتا ہے جو ہے لیکچرز. وہ بہت کمفرٹیبل رہتی ہیں کہ وہ 15 منٹ کا لیکچر دیں اور اس کے بعد وہ کاپی پیسٹ کام کروا دیں اور دیٹس اٹ. ان کا ایک پیریڈ اوور ہو جاتا ہے اور اس میں ان کی زیادہ مجھے لگتا ہے کوئی محنت نہیں لگتی. جہاں پہ جب آپ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا, اس کی میتھڈالوجی کیا ہو سکتی ہے, کون سے میں ایکٹیویٹیز اس میں انٹروڈیوس کروا سکتی ہوں, کس طرح میں انٹریکٹیو بورڈ یوز کر سکتی ہوں. بہت سی چیزیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے لا سکتے ہیں کلاس روم میں, لیکن وہ اتنی ڈیپتھ میں کام کرنا ہی نہیں چاہتے. اب ان کے اس کے لیے ہم نے ان کے لیے ٹریننگس دی, ان کو بہت سے آئیڈیاز دیے کہ آپ اس چیز کی طرف کیسے لا سکتے ہو, بلکہ یہ آپ کی لائف کو زیادہ ایزی کر رہا ہے. جہاں پہ آپ 15 منٹس بات کرو گے وہاں پہ آپ 5 منٹس کی اگر ویڈیو دکھاتے ہو تو وہ کانسیپٹ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے بچے میں, انسٹیڈ کے 15 منٹس اب آپ بات کر رہے ہیں. سو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جو بچے اب آج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو جانتے ہیں. از اٹ ناٹ کہ ایک تو مائنڈ سیٹ ہے لیکن مائنڈ سیٹ کا تعلق بھی ایک مقصد سے ہوتا ہے نا. مثال اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ مجھے یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ ٹریول کرنا ہے اور میرے پاس ایک کار ہے جس کی سپیڈ صرف 40 کلومیٹرز ہیں, اور اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی کار ہے جو 100 کلومیٹرز پہ جا سکتی ہے, تو میرا مائنڈ سیٹ تو وہاں آئے گا ہی نہیں بیچ میں کہ مجھے تو جلدی پہنچنے کا وسیلہ مل گیا ہے. تو وائی شوڈ ناٹ آئی اڈیپٹ دیٹ. میں اس کو لے لوں. میں مثال کہیں ٹرین سے جانا اور کوئی مجھے فلائٹ کی ٹکٹ دے تو میں انکار تو نہیں کروں گا کہ میں کیوں فلائٹ سے نہ جاؤں, کہ مجھے تو ٹرین سے ہی جانا ہے. تو کیا یہ ریزن نہیں ہے کہ معلم جو ہے, ٹیچر جو ہے, وہ بچے کو کسی مقام پر پہنچانا اپنا ہدف نہیں سمجھتا تعلیم میں, بلکہ صرف وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جاب کر رہا ہوں
اور بچے کو پڑھا کر کے مجھے صرف نمبرز لے آنے ہیں، یہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، کوگنیزنس آتا ہے نہیں آتا ہے اس کے اندر، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. اس سے تو پھر تو مائنڈ سیٹ کی بات آ جاتی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ میرا یہ بن گیا ہے. لیکن اگر ہدف کلیئر ہو کہیں مجھے پہنچانا ہے تو دے شوڈ بی ویلکمنگ کہ ایسی چیز مجھے مل رہی ہے جو مجھے اس کام میں مدد کرے گی. تو آئی تھنک یہ شاید ایشو نہیں ہے کہ یہ آبجیکٹیو کلیئر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ویژن کی کمی ہے، ہمارے گولس کی کمی ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل بچوں جو نئی جنریشن بھی ٹیچرز ایز اے ٹیچر آ رہی ہیں، ان کو یہ کہ جی ہم نے کمانا ہے. ایک پیشن ہوتا ہے، آپ کو اپنی روح دینی پڑتی ہے بچوں کو، تب جا کے آپ بچوں کی پرسنالٹی یا جو بھی آپ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارا ہدف یہ ہے کہ میں نے 30 منٹس کا ایک پیریڈ لینا ہے جس میں مجھے 15 منٹ کا لیکچر دینا ہے، میں نے کاپی چیکنگ کرنی ہے اور بس اس سے زیادہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے، تو وہاں پہ کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. پھر یہ لیپ ٹاپ کے دور کی بات ہو جاتی ہے، وہ اس قسم کی کوئی بھی گیجٹ کلاس میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہیں. کیونکہ آئی ایم دا پارٹ آف دس تھنگ. میں ایجوکیشن سسٹم سے 21 ایئرس سے ہوں اور میں نے ٹیچرس کا مائنڈ سیٹ دیکھا ہے. آپ کو بہت کم 10 میں سے 1% آپ کو ایسی نظر آئیں گے جو واقعی میں گیجٹس کا یوز کر رہی ہیں، جو واقعی میں پیشنیٹ ہیں. جی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، پیشنیٹ ہیں. ادروائز اگر آپ باقیوں کو دیکھیں گے وہ کہیں نہ کہیں کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کا یوز نہ کریں. یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ چیز بڑی ہے کہ آج کل 21st سینچری کی جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے، 21st سینچری جو میتھڈالوجی ٹیچنگ ہے، ہم اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کریں. ہم اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اس سے زیادہ ہم نے ریسنٹلی اپنے کریکولم میں روبوٹکس انٹروڈیوس کیا، ہم نے ای لرننگ پورٹل کو انٹروڈیوس کیا. ہمیں پہلے پیرنٹس کو ریڈی کرنا پڑا، ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی ہمارے بچے نے تو آگے فیلڈ ہی نہیں اپنانی، تو آپ اس چیز کو کیوں کریکولم کا پارٹ بنا رہی ہے، یعنی کہ زبردستی پڑھا رہے. ان کو یہ آئیڈیا نہیں کہ آگے ٹائم کیا آنے والا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی اسکل ہے، یہ اسکلز ہی ہیں نا، تو پڑھائی کے علاوہ اگر آپ ایک اسکل سیکھتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. آپ مجھے 45 منٹس پیرنٹس کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے کہ بیسکلی روبوٹکس کیا ہے، ای لرننگ پورٹل کیسے آپ کے بچے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کی گروتھ، اس کی کوگنیٹو اسکلس کو ڈیولپ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچے کو، اس کے اٹینشن اسپین تو ہے ہی نہیں بچوں کا. وہ آپ کو ہارڈلی فیو سیکنڈ سنتے ہیں. جو آپ کے 1 سے 4 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں ان کا اٹینشن اسپین فیو سیکنڈس کا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے آپ کو زیادہ. تو ان کے لیے تو ٹیکنالوجی سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جو چیز ان کو چاہے کلر سکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو کسی گیجٹ کے تھرو یا کسی ایکٹیویٹی ہینڈ اور ایکٹیویٹیز کے تھرو سکھاتے ہیں وہ جلدی لرن کرتا ہے. اسی طرح آج کل بچہ اسکول جائے بنا ہی گھر میں ٹی وی موبائل پہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے لرن کرتا ہے. اس سے پہلے ہی وہ سیکھ لیتا ہے، کلرز، الفابیٹ سب خود ہی سیکھ جاتا ہے، کوئی سکھاتا نہیں. بالکل ایسے. لیکن پیرنٹس اس چیز کو بعد میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب ہمارا یہ آپ کو کووڈ آیا تھا اور جب ہم آن لائن پہ چلے گئے تھے، سو پیرنٹ نے بڑے احتجاج کیا کہ یہ آپ لوگوں نے آن لائن کیوں شروع کر دیا، ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے. تب میں نے اس پوائنٹ پہ آپ والی بات کی تھی کہ جب وہ گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، جب وہ موبائلز یوز کر رہے ہیں، آپ موبائلس تو نہیں سکھاتے ان کو، لیکن ان کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو آن آف کیسے کرنا ہے، ہم نے کون سی سائٹ دیکھنی ہے. تو آپ ایک دفعہ اس کو گائیڈ کریں گے وہ سیکھ لیں گے. لیکن اس چیز کو بھی انہوں نے بہت دیر میں ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے آن لائن کلاسز کیسے لینی. سو وی نیڈ ٹو، آپ کی جو بات شروع میں تھی کہ ہمیں بیسکلی پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا آٹومیٹکلی ہر ایک کا چینج ہوگا، کیونکہ وہ انہی میں سے کچھ پیرنٹس آگے جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں ایجوکیشن کی سائڈ پر آ رہے ہیں. سو اٹس بیسکلی ٹرائنگل. آپ کی ٹرائنگل میں سے کوئی بھی پیچھے اسٹیپ بیک ہوتا ہے آپ کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہاں ایک سوال اور یہ آتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا ایڈیپٹیشن نہ ہو، ٹیچرز نہ کر رہی ہیں، تو بچہ اپنی آؤٹ سائڈ اسکول لائف میں تو ایکسپوجر لے رہا ہے نا ٹیکنالوجی کا. وہ موبائل پر بھی ہے، ٹی وی پر بھی ہے، ایپس بھی دیکھ رہا ہے، سارا کچھ اس کا اوور آل ایکسپوجر تو ہو رہا ہے. تو کیا اس کے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی ایشو نہیں آتا ہے کہ یہ اسکول جو مجھے تعلیم دے رہا ہے وہ بیکورڈ ہے، اور جس گھر میں اور معاشرے میں رہتا ہوں وہ اس فیلڈ میں ایڈوانسڈ ہے؟ تو ہاؤ ڈو یو سی اس کا کیا افیکٹ آئے گا بچے کے اوپر اگر یہ ہم اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی از این آپشن، اچھی بات ہے اسکول میں ہو تو، لیکن اگر نہ ہو تو کیا اس کے نگیٹو افیکٹس نہیں ہیں اسپیسیفکلی اس معاشرے میں جہاں بچہ ٹیکنالوجی سے یوز ٹو ہو جائے گا؟ سر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹس ہیں. میں چھوٹی سی مثال سے اپنے اس آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے ایک کلاس میں پوچھا کہ آپ نے پچھلے 10 دنوں میں جب فیس بک کو اسکرول کر رہے تھے تو آپ نے کون کون سی ویڈیوز دیکھی.
تو مجھے ان میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی نہ بتا سکا کہ اس ویڈیو کے کانٹینٹس یہ تھے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ سر ہماری کمپریہنشن اسکلز بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن ایک بڑا امپورٹنٹ یعنی کانسیپٹ ہے جس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے. اس میں پیرنٹنگ بھی ہے, ٹیچنگ کا, منٹور کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے برحال اس کا, لیکن اس کے اگینسٹ میں اگر اس کے پازیٹیو امپیکٹ کی بات کروں تو جب ٹیکنالوجیکل اکوپڈ اور ٹول کے ذریعے میں اپنے بچوں میں ایجوکیشن اور اسکل امپارٹ کر رہا ہوں تو یقین کریں وہ جو 12 گھنٹوں کا کام ہے میں وہ آدھے گھنٹے پہ لے آیا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کورس کو پہلی کلاس میں ڈیزائن کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک کام ہم نے ضرور کرنا ہے, ہاؤ ٹو بیکم اے اسمارٹ ریسرچر. تو سر ہم نے ڈفرینٹ ٹولز کی سلیکشن کی میں نے خود, اور میں نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو سکھایا. میں نے سکھایا کہ آپ پورا 1 مہینہ ایم فل کے تھیسس کے لیے لٹریچر اکٹھا کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک ٹول دوں گا, آپ نے ایک بیسک آرٹیکل سرچ کرنے کے بعد اس ٹول میں ڈالنا ہے. آپ کو دنیا جہاں میں پبلش ہونے والا اس تھیم اور ٹاپک پہ آرٹیکل آپ کو 5 منٹ میں مل جائیں گے. پورا ٹری بنا ہوگا. اور مزے کی بات ہے وہ پورا پبلش لٹریچر ملنے کے بعد آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا ود ان سیکنڈس کہ کون سے موسٹ سائٹڈ آرٹیکلز ہیں. تو دیکھیں وہ جو اس نے ایک پورے مہینے میں کام کرنا تھا, میں نے اس کو ایک ٹول, صرف ایک چھوٹا سا ٹول سکھا کے اس کے کام کو میں نے 15 سے 20 اور آدھے گھنٹے پہ لے آیا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ وہ بچہ جب, جو آپ نے مثال بھی دی فیس بک والی, کہ وہ بچہ جب آؤٹ سائڈ اسکول ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا ایک پازیٹیو یوٹیلائزیشن اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کیسے کرنا ہے. ہم ٹیکنالوجی سے بچا نہیں سکتے ہیں بچوں کو, دے ول گیٹ ایکسپوجر. آپ کتنا بھی روکیں گے ایک حد تک روک سکتے ہیں, اس کے بعد اس کو ایکسپوجر تو ملے گا. تو اگر اسے یہ ٹرین کر دیا جائے کہ آپ اس سے کس طرح سے پازیٹیو بینیفٹس لے سکتے ہیں تو وہی ٹیکنالوجی اس کے لیے افیکٹو ہو جاتی ہے اور کام آ جاتی ہے. لیکن یہ میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ ٹیچرز کیوں نہیں سمجھ پاتی ہے ان چیزوں کو؟ از اٹ کہ ٹیچرز کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے یا واٹ از دا ایشو؟ دیکھیں ٹیچر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت ایکسپیرینس ٹیچر ہے, جو بہت پہلے سے آ رہی ہیں, ان کا براٹ اپ ویسا نہیں ہوا ہوا, اس زمانے سے نہیں ہوا ہوا, اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ ٹیکنالوجی کو سیکھیں, آگے کی طرف بڑھیں کہ نہیں. اب جو نئے بچے آ رہے ہیں, جو یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, سم ہاؤ دے نو کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے. اب آپ جب سے کلاس روم میں آتے ہیں, جیسے سر نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ فیس بک میں کیا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ٹیچر ان میں یہ شوق پیدا کر دے کہ یہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا آپ نے ریسرچ کرنا ہے, آپ نے گھر جانا ہے اور اس چیز کو آپ نے مجھے ڈھونڈ کے دکھانا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کانٹینٹ وہ جا کے گھر میں ڈھونڈے گا. جیسے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, اس میں بھی پیرنٹس ایشو کرتے ہیں کہ آپ ایسا اسائنمنٹ دیتے کیوں ہیں کہ ان کو نیٹ کا یوز کرنا پڑے. ویسے وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں. آپ بچوں سے دیکھیں تو ان کو ہر طرح کی آج کل کے سانگس کا پتہ ہے, ان کو موویز کا پتہ ہے, لیکن اگر آپ ان سے کہیں پہ سولر سسٹم کا پوچھیں گے, اگر آپ کسی بھی چیز کا, ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے. ایون ان کو بتانا بھی نہیں آتا کہ ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اگر ہم ان کو رائٹ ٹریک دیں, اگر رائٹ پاتھ دیں. ہمارے یہاں پہ وہ لیکچرز 15 منٹ کا لیکچر کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اور بچے کہتے ہیں سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی ایسے ہی بچپن میں پڑھا, اور ہمیں آج تک ہم اس کو ویژولائز ہی نہیں کر سکے کہ یہ ہمیں پڑھایا کیا تھا. اگر یہی چیز اگر وہ آپ کو سولر سسٹم پڑھا رہے ہیں, اگر آپ کو باڈی کے پارٹس پڑھا رہے ہیں, اگر آپ کو پلانٹس کے پڑھا رہے ہیں, آپ اگر صرف 2 منٹ کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں تو بچے کا بتائیں کیا امیج آتا ہے, اس کے سامنے ایک ٹوٹلی ایک امیج آ جاتا ہے. ٹیچر اس چیز کو میں آپ سے ہی کہتی کہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. انٹرنیشنل اسکولس میں یہ چیز لازمی ہو گئی ہے کہ یو ہیو ٹو یوز انٹرنیٹ, یو ہیو ٹو, ان کے تو انٹریکٹیو آپ کے بورڈز ہو گئے ہیں کلاس میں, جو ہر وقت وہاں پہ رہتے ہیں, آپ کسی وقت بھی کنیکٹ کرتے ہیں, آپ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی دکھاتے تھے. آئی ہیو یوز دیٹ. لیکن اب اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہر ویک میں ایٹ لیسٹ 2 اپنے ویڈیوز دکھائیں گے, ان کو کس طرح سے یوز کریں گے, کہیں نہ کہیں لیسن پلان میں وہ مینشن ضرور کر دیتے ہیں, لیکن جب ان کو چیک کیا جاتا ہے اسٹل دے آر ناٹ یوزنگ. کہ اب کون جائے گا وہاں سے, یہ سلائڈ لائیں گے, ہم ان کو یو ایس بی لگائیں گے, ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا. اینڈ دے ہیو مینشنڈ لیکن کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. ایک پریکٹیکل پرابلم ہے نا, کہ مثال ایک ٹیچر ہے, اس نے 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ جاب کرنا ہے, پھر اگر آپ اس ٹیچر کو برڈن کر رہے ہیں کہ آپ نے ریسرچ بھی کرنا ہے, کہ ہماری ٹیچرس تو وہ نہیں ہوتی نا, انہیں گھر جا کر کے ہاؤس ورک بھی کرنا ہوتا ہے, سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ برڈن ہو رہی ہے اس ریسرچ کرنا ہے مجھے اتنا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے بھی آسان کر دیا جائے کہ ریسرچ ایک کور گروپ ہو جو ریسرچ کر کے سارا کانٹینٹ بنا کر کے سب کچھ وہ دے دیں ان کو کہ یو جسٹ نیڈ ٹو گو تھرو. اینڈ دیکھیں آپ جب تو ریسرچ نہیں کریں گے, آپ اس چیز کو ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں؟
جب آپ نے خود ہی اس کو گروتھ نہیں کیا, آپ اس کو ریسرچ کر کے نہیں آئے. جسٹ آج کل کے بچوں کی, میں سولر سسٹم کو پڑھا رہی تھی, میں ان کو بتا رہی تھی کہ جو ہمارا ارتھ ہے وہ اتنے عرصے میں پورا سن کے گرد آتا ہے. تو مجھے بچے نے سوال کیا کہ جی مرکری کتنے عرصے میں ارتھ کے گرد گھومتا ہے. اب میں وہاں پہ اسٹک ہوگی کہ اس پہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. بچوں کے پاس بہت کوشچنز ہیں. اگر آپ کا ریسرچ جو ویک ہے تو آپ ان کو آگے سے کیسے رپلائی کریں گے؟ اگر آپ کو بنا کانٹینٹ دینا ہے, آپ کو لیسن پلان سے بنا کے دے رہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کلاس میں آ جا کے پڑھا دو, تو آپ وہی پڑھائیں گے جو سامنے لکھا ہوا ہے. آپ کی اپنی ریسرچ کہاں گئی؟ آپ کیونکہ حالی بک کے اوپر جو لائنز ہوتی ہیں ان کو نہیں پڑھا رہے ہوتے, آپ اس کا پورا بیک گراؤنڈ پڑھاتے ہیں, تب جا کے بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کانٹینٹ ان کو شو کر دیتے ہیں تو وہ چیز زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے, کیا سنا ہے. جو ہماری ٹیچر بات کری وہ واقعی میں ایکچوئل ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور آج کل کے جو 21st سینچری کے جو بچے ہیں وہ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں. دے وانٹ سم تھنگ. جب تک وہ ویژولائز نہیں کرتے, جب تک وہ سامنے دیکھتے نہیں ہیں, جب تک ان کے ہینڈ آن ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں, ان کا ڈیولپ ہوتا ہی نہیں مائنڈ. نہیں, یہ بات تو صرف 21st سینچری کے بچوں کی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اسی کانسیپٹ کو پریزنٹ کرتا ہے, اسی میتھڈ کو, کہ آپ نے صرف میری بات کو نہیں ماننا ہے کہ یہ خلقت کا نظام کیا ہے, آپ جا کر کے اسے دیکھیں, بالکل آبزرو کریں, تدبر کریں, تفکر کریں. یعنی یہ تو کوگنیٹیو لرننگ کی طرف تو قرآن خود لے آتا ہے, ویژولائزیشن کی طرف قرآن خود لے آتا ہے کہ ویژولائز کریں. ایگزامپلس پریزنٹ کر رہا ہے قرآن کہ آپ ویژولائز کریں چیزوں کو. تو یہ تو دینی تعلیمات میں سے ہے, اور اٹس ویری سرپرائزنگ کہ جو دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور ایک لاجیکل اور بالکل ایک ریشنل بات ہے یہاں پر, اس کو ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. شاید کیا یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں محنت کرنا پڑے گی, ریسرچ کرنا پڑے گی, بٹ دیٹ 80-20 رول اپلائی. اس سے اگر 80% ٹائم آپ نے پلاننگ اور ریسرچ میں لگا دیا تو یور ایگزیکیوشن از اونلی 20%. دین وہ ٹائم ان کا بچ جائے گا بچے کو سمجھانے میں. از اٹ ناٹ دس وے؟ ٹھیک ہے یہ بات, لیکن میں ابھی ان کی بات کو تھوڑا یعنی آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. سر نمبر آف ریزنز ہیں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جتنا اسٹوڈنٹ اسمارٹ ہوگا نا, ٹیچر بھی اسمارٹ ہوگا تو وہ اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرے گا, ادروائز اس کی پلیسمنٹ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم اسٹوڈنٹس ٹیچر بہت پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کا وہ چاہتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے ذریعے جو لیٹسٹ مارکیٹ بیسڈ ٹریننگ اور اسکل سیٹ ہے وہ اپنے بچوں میں امپارٹ کروں. لیکن پرابلم سر اس کے ساتھ ایک اور بھی اٹیچ ہو جاتی ہے, جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے ٹائم کنسٹرینٹس کی. دیکھیں میں بطور ہیڈ آف دس ڈپارٹمنٹ میری ایک رسپانسبلٹی تھی کہ میں جو اسٹوڈنٹس تھیسز لکھتا ہے اس کی ریسرچ آؤٹ پٹ میں اسٹینڈرڈائزیشن کروں تاکہ سمیٹری ہو یعنی اس کے فارمیٹنگ میں. تو جب میں نے یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو نمبر آف تھیسز کو میں نے واپس کیا کہ یہ فارمیٹ پہ نہیں تھے. تو جب میں نے ٹیچر کے انٹرویوز کیے کہ یار یہ تھیسز اس طرح نہیں ہو پا رہے, ایشوز ہیں, تو میں آئی ایم اویلیبل فار اینی سارٹ آف ٹریننگ. تو انہوں نے کہا سر اس کے علاوہ ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس ٹیچرز کے رول کے علاوہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو کام بھی ہے. میں نے ایک سال میں 3-4 آرٹیکل بھی پبلش کرنے ہیں, اور میرے پاس جو کیپیسٹی ہے ایچ ای سی کی, جو ایچ ای سی نے کہا ہے کتنے اسٹوڈنٹس آپ نے رکھنے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو, اس سے ڈبل اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس. تو میں نے ان کو اتنے کچھ ریسرچ بھی کرانی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر میں کیا ایک اسٹوڈنٹ کے اس تھیسس کی فارمیٹنگ کو دیکھ سکوں گا؟ تو ریزنز دونوں طرف موجود ہیں, بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی آپ کے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچرس کا ڈیمانڈ بہت ہے, سپلائی کم ہے, اینڈ ڈیو ٹو وچ دے ڈونٹ فائنڈ دیم سیلوز کہ ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ٹیچرس تو ہر ایک کو چاہیے, کیونکہ یہ ٹیچرز جو ٹیکنالوجیکلی ویل ایڈوانسڈ ہے یہ بہت کم ہیں آپ کے پاس سوسائٹی میں, آپ کے پاس وہ ریسورسز اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے فٹ ہو جانا ہے نا اگر ہمیں ٹیکنالوجی نہیں بھی آتی ہے تو. از دس دا ریزن کیونکہ آپ ٹریننگ بھی کرتی ہیں ٹیچرس کی؟ دیکھیں آپ کی ایک بات, ان کی سر کی ایک بات میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ برڈنائز ہو جاتے ہیں, ان کے پاس بہت رسپانسبلٹی کا رول ہوتا ہے. میں ان کی ایک بات کو آگے لے کے جاؤں گی. ایکچولی ٹیچر مسٹ لرن دا ٹائم مینجمنٹ. ہمارے یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کی کمی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے. اگر آپ ایک ہی چیز پہ, اب دیکھیں یونیورسٹی پہ میں بھی ان کے پاس بہت سے رول ہو سکتے ہیں, اسکول لیول پہ اتنے نہیں ہوتے. اسکول لیول پہ وہ صرف سبجیکٹ ٹیچر ہی ہوتی ہیں, سبجیکٹ ٹیچر ہوں گے یا ہوم روم ٹیچر ہوں گے. اب اس کے اندر اگر ان کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ اس چیز کو لے آئیں کلاس روم کے اندر.
لیکن یونیورسٹی میں مے بی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس یہ رول بھی ہے وہ بھی رول ہے, تب وہ چیز افیکٹ ہو سکتی ہے. لیکن یونیورسٹی لیول تک بچے کافی میچور ہو جاتے ہیں کہ وہ خود سے بھی کام کر سکتے ہیں. اسکول لیول پہ ہمیں بچوں کو اس لائن پہ لے کر آنا پڑتا ہے, اور اگر ٹیچر ہی پیشنیٹ نہیں ہے, اگر ٹیچر ہی کوئی چیز یوز نہیں کر رہی, اگر ٹیچر کی اپنی انفارمیشن کم ہے, تو یہ چیز بچوں کے اندر بھی آپ کو وہ کمی نظر آئے گی, کیونکہ اسکول میں کام نہیں ہو رہا نا. بالکل. تو آپ کا ایک کویشچن آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے جو اب آپ کا کویشچن تھا؟ میرا کویشچن یہ تھا کہ کیا ٹیچر اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے کہ اتنا ڈیمانڈ ہے ٹیچرس کا کہ ایون اف آئی ڈونٹ اڈیپٹ ٹیکنالوجی اٹ ڈزنٹ میٹر, میرا جاب تو سیکیور ہے, مجھے جاب تو کہیں نہ کہیں مل جانا ہے. گفتگو ہماری بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ اور جذاب ہو رہی ہے یہاں پر کہ ٹیچرس کے لیے ٹیکنالوجی اڈیپٹیشن بچے کے گروتھ ڈیولپمنٹ کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے, لیکن ٹیچرس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ وہ اسے ریزسٹ کرتی ہیں, ایکسیپٹ نہیں کر پاتی. اس کے کئی ریزنز ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک آخری کویشچن جو میرا تھا آپ سے بریک کے پہلے کہ ڈو دا ٹیچرز فیل سیکیور اباؤٹ دیئر جاب, دیٹس دا ریزن دے ڈونٹ کیئر کہ ٹیکنالوجی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں, دے آر انسیکیور, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں. جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں سی ویز بھرے پڑے ہیں بٹ وی ڈو ناٹ فائنڈ ٹیچرس. سب سے بڑا ہمارے لیے سب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی ہی نہیں ہے. تو آپ اگر کام دکھاتے ہیں 100% تو آپ کی جاب سیکیور ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں. اگر آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, جو آپ سے ایڈمنسٹریشن ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی بھی یوز کرنی ہے, آپ نے ان کی پرسنالٹی کے اوپر بھی کام کرنا ہے, آپ نے ان کی کمیونیکیشن کے اوپر بھی کام کرنا ہے, ایک مکمل آپ نے ان کے امیج بنانا ہے, اگر اس پہ آپ کو کام نہیں آ رہا تو آپ کے ساتھ کام کیا ہی نہیں جاتا. لیکن یہ تو شاید آپ جو بات کریں یہ ایک شاید 10-20% ہائی لیول سکولز میں ہے جہاں پہ اسکول ڈرائیوز کے مجھے اس طرح کی ٹیچر چاہیے بیکاز دے کین پے اینڈ دے آر ٹیکنگ دیٹ مچ فیس فرام دا اسٹوڈنٹس. لیکن 80% اسکولس ایسے ہیں جو بڑے ہی لو فیس چارج کرتے ہیں بچوں کو, پھر وہ اسی طرح کی سیلری بھی پے کرتے ہیں ٹیچرس کو, اور وہ ٹیچرس پھر پرواہ نہیں کرتی ہے کہ ہم اتنی سیلری بھی کم لے رہے ہیں, اس کو اڈیپٹ کریں یا نہ کریں, کیا فرق پڑتا ہے؟ سر دیکھیں یہی تو ڈفرینس آ گیا ہے, یہی کلاس کا ڈفرینس آتا جا رہا ہے کہ لو لیول کے اسکول, پھر مڈل اسکولز آ جاتے ہیں, پھر ہائی لیول آ جاتے ہیں, پھر انٹرنیشنل اسکولز آ جاتے ہیں. آپ جتنا ٹیکنالوجی کو وہاں پہ دیکھیں ٹولز آپ کو پرووائڈ بھی تو کیے جاتے ہیں کلاس اسکول کے اندر, کہ آپ کو لیب دی جاتی ہے, آپ کو ملٹی میڈیا دیا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس روم میں جائیں, جا کے دکھائیں. اگر آپ کو فیسلٹی دی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی دے ول یوز اٹ. لیکن اگر فیسلٹی نہیں ہے اور پھر بھی آپ ان کو پریشرائز کریں کہ آپ کلاس میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر آؤ اور کام کرو, تو پھر وہاں پہ ٹیچر کی اپنی ول آتی ہے کہ وہ یہ ایسا کام کرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی. لیکن اب ہمارے یہاں پر آپ لیول کی بات کریں, اگر چھوٹے لیول سکولز پہ اگر ان کو پے ہی نہیں کیا جا رہا تو وہ پھر ایسی ایفرٹس کریں گے بھی نہیں, وہ سمپل کام ہی کریں گے. اور وہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ہیو سین دیز تھنگس کہ بہت سے اسکولس میں ٹیکنالوجی کو آگے لایا بھی نہیں جاتا. دے ڈونٹ فورس, ان کو سمپل کام چاہیے کہ مارکس آنے چاہیے بچوں کے, پوزیشنز آنی چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا اسکول بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اگر بچے نے 1000 میں سے 900 مارکس لے لیے, چاہے اس کو نالج ہے کہ نہیں ہے, مارکس آ گئے. سو اب محل میں مارکس کی گیمز ختم ہو چکی ہوئی, اب اسکلس کے اوپر کام ہوتا ہے, سافٹ اسکلز ہیں, ہارڈ اسکلز ہیں. اگر آپ اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو آپ کا سی وی اور آپ کی ڈگری یوز لیس ہے, اس کا کوئی کام نہیں اب. لیکن یہاں تو مثال اگر اسکولس یہ پروویژننگ نہیں کرتا ہے ریسورسز کو, تو پھر تو آپ کی میجورٹی آف دا اسکولس کے اندر یہ ایشو ہے کہ وہ یہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز نہیں دے سکتے ہیں. اور دوسری طرف ٹیچر بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر اسکول مجھے نہیں دیتا ہے میں اپنے ریسورسز کیوں لگاؤں اس کے اندر. اور بہت کم پیشنیٹ ٹیچرز ہوں گے ایسے جو خود سے آ کر کے یہ کام کریں گے, شاید ایک اسکول میں 5% ہو, 1% ہو, اس طرح سے ہو. تو یہاں پر کیا وہ لوگ جو اسکول چلاتے ہیں, خاص کر کے جو چیریٹیبل اسکولس چل رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ چیریٹی ہم دوسری چیزوں میں کرتے ہیں, ہم چیریٹی ٹیکنالوجی میں بھی کریں؟ وہ بھی ایک چیریٹی ہے, اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے آپ کو. ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا کھلانا چیریٹی ہوتی ہے, کپڑے دینا کسی کو چیریٹی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ایک چیریٹی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی مینس دیں. تو کیا یہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے ہمارا بیونڈ پیرنٹس بھی ایک سوسائٹی کے اندر, کہ ہمیں ایک ٹیکنالوجیکل اپلفمنٹ چاہیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر؟ سر یہ بڑی زبردست بات ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے. کیا
مجھے اور آپ کو اور اس معاشرے کے ان لوگوں کو جو کہیں نہ کہیں انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس بات پہ ان لوگوں کو کیا راضی نہیں کرنا چاہیے جو خیرات کر سکتے ہیں، وہ اپنی خیرات کی ڈائمینشن کو تھوڑا چینج کر دیں. یعنی ہم اگر اس سوسائٹی کو پڑھے لکھے بچے دے سکتے ہیں جو آگے جا کے اچھا پرفارم کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی خیرات ہے، یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مل کے بہرحال اس کانسیپٹ کو ری انفورس کرنا چاہیے کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ ان اسکولوں میں بہرحال ضرور اپنا کنٹریبیوٹ کریں جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، ٹول نہیں ہے، ان کو مہیا کریں تاکہ وہ بھی اسکول معاشرے میں ایک اچھی جو لاٹ ہے نا وہ پرووائڈ کر سکیں بچوں کی. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ جو اسکولز یا چیریٹی اسکولز یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، وہاں پہ گورنمنٹ نے بہت سے ایسے اب انٹروڈیوس کروا دی آئی ٹی پروگرام جو آپ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ. میں ایک اور ادارے کو بھی جانتی ہوں جو چیریٹی پہ بچوں کو اپنے سارے اسکولز چلا رہے ہیں، انہوں نے آئی ٹی کورسز انٹروڈیوس کروا دیے کہ وہ جو لوگ آتے ہیں والنٹیئرلی آتے ہیں، بچوں کو اس چیزوں پہ سکھا رہے ہیں اور آگے لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹیچرز آپ جب ہائر کرتے تو وہ اس لیول کی نہیں ہوتی ہیں اور وہ اتنی جلدی سیکھ نہیں سکتی. تو جتنا ٹائم آپ ان پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ والنٹیئرلی لوگوں کو بلاتے ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ بچوں کو چیزیں لے کے جا رہے ہیں، جو ایسی ویڈیوز انہوں نے سیٹرڈے سنڈیز پروگرام انٹروڈیوس کروا دیے ہیں جہاں پہ وہ بچوں کو آئی ٹی سے اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کو دکھا رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اگر چیریٹی اسکولس اس چیز پہ آ جاتے ہیں تو میں حال میں یہ بڑا اچھا کاز ہے کہ ان بچوں کو بھی اور ان ٹیچرز کو بھی ساتھ میں سکھایا جا سکتا ہے. اب یہاں ایک سوال، شاید ٹائم ہمارا کم ہے، کہ میں پیرنٹس کے پرسپیکٹیو سے کنسرن سوال ہے کہ ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے، کچھ پیرنٹس ہیں جن سے ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں بچہ گھر آتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، موبائل پہ بھی ہوتا ہے. اب آپ اسکول میں بھی کہیں کہ وہ ٹیبلٹ کے اوپر پڑھائی کرے گا، وہ لیپ ٹاپ پہ پڑھائی کرے گا، تو آپ تو ہمارے بچے کو صبح سے لے کے رات تک کے گیجٹس کے اوپر بٹھا دیں گے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم ہو جائے گی. یہ تو سارے جو اس کے اوپر جو دوسرے افیکٹس آئیں گے، اس کی آنکھیں کمزور ہو جائے گی. اسکول میں بھی جا کر کے ٹیبلٹ پر ہے، گھر میں بھی آ کر کے موبائل پر ہے، ٹیبلٹ پر ہے. تو بہتر ہے اسکول میں جا کر کے ریلیکس وہ پرانے قدیمی طریقے سے کتاب پر ہو، پین پر ہو، تھوڑا دوڑ دھوپ کریں، فزیکل ایکسرسائز پلے کریں، یہ ساری چیزیں کریں جو ہوتی ہے. یہ کیا ہے نا مارننگ ٹو نائٹ ٹیکنالوجی. سر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پیرنٹس کا نمبر اب جو ہے ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے. اب انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ میرا بچہ اگر اس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن نہیں کرے گا تو شاید دوسرے بچوں کی دوڑ سے پیچھے رہ جائے گا. تو وہ ہاں ضرور ہے، ایک بطور ٹیچر مجھے اور بطور ایڈمنسٹریٹر اس میں بیلنس لے کے آنا ہے کہ میں اس کو اتنا زیادہ ایڈکٹ نہ کر پاؤں کہ وہ ہر وقت اسی میں لگا رہے، بلکہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی اس کے پاس بھرپور ٹائم ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب پیرنٹس جو ہے نا اس پہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ بیلنس لے کے آ رہے ہیں اور ٹیچر بھی اس میں اچھا رول پلے کر رہے ہیں. میرا خیال کرنا بھی چاہیے، جو کسی کہتے ہیں میڈیا بیلنس کرنا ہوگا. جی بیلنس کرنا پڑے گا، بالکل ٹھیک. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کریٹیوٹی کیسے بچے کی افیکٹ ہو جاتی ہے؟ اس کے سب کچھ اس کو کوئک ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی کریٹیوٹی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے گیجٹس اور ٹیکنالوجی کے بعد یوز کرنے کے بعد؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی افیکٹ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جب آپ ان کو ایک دیکھیں. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی امیج ہی ان کو دکھا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ نا بچوں سے انکوائری بیسڈ لرننگ نہیں کرواتے. اب انکوائری کیا ہوتی ہے کہ وائی دس ہیپن، وائی دس از ہیپننگ، ہاؤ ڈز اٹ ہیپن، واٹ وائی کے کوشچنس ہوتے نہیں. تو جب آپ ایک کوشچن نہیں کریں گے تو بچے نے بھی اس طرح سے سوچنا ہی نہیں ہے نا. ایک آپ کہتے ہیں کہ یہ پین ہے، اب میں آپ سے بار بار پوچھوں گی کیا ہے تو آپ کہیں گے پین ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا ہے تو آپ کچھ تو جواب دیں گے، پھر میں کہوں گی اس کا کلر کیا ہے. تو آپ کی کیا ڈیولپ نہیں ہوتی ہے تھنکنگ؟ بچہ کچھ آنسر وہ پینسل کہہ سکتا ہے، وہ اس کو لیپ ٹاپ کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ہی ول ٹرائی ٹو تھنک. ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ دکھا ابھی وہی پرانے اس پہ لے کر جا رہے ہیں کہ ہم انکوائری بیس لرننگ نہیں کروا رہے. سو انکوائری بیس لرننگ میں جب ٹیکنالوجی کو آپ بیچ میں لاتے ہیں تو آپ ان کو کوئی امیج دکھاتے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے بعد آسک دیم کوسچنس کہ آپ نے ابھی کیا دیکھا ہے، اس میں آپ کو کیا چیز ڈفرینٹ نظر آئی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو خود ایکسپلین کریں، آپ بچوں سے کوشچنس کریں. یہ پیئر ورک، گروپس ورک جو آپ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. اب 80% اب اسٹوڈنٹ سینٹر کلاسز رہ گئی نا، 80% اسٹوڈنٹس کا کام ہے، 20% ٹیچرس کا کام رہ گیا. ہم نے ابھی بھی بعض اسکولس وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر کلاسز ہی یوز کریں جہاں پہ ٹیچر ہی بات کر رہی ہے، ٹیچر ہی سارے کام کر رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس کا سوچنے کے لیے، بولنے کے لیے دے ڈونٹ ہیو ٹائم، کیونکہ ہمیں اپنی کلاس ختم کرنی ہے. آپ بچے کی تھنکنگ کو جب آپ نے ٹیکنالوجی سے ختم نہیں ہوتی، اس کا رائٹ وے میں اگر یوز کریں گے تو ڈیولپ ہوتی ہے، ادروائز ڈسٹروائے بھی کر سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں. اس کا جو اپلیکیشن ہے یس
اس اپلیکیشن کے لیے بھی آپ کے ٹیچرز کو ٹرین ہونا چاہیے کہ صرف وہ یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ ویڈیو دیکھ لو سیکھ جاؤ گے. ہاں بالکل سیکھ سر. آج کے زمانے میں سے ہم بولتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لٹریسی. اس سے پہلے انفارمیشن لٹریسی پہ بات کرتے تھے کہ بچے کو لٹریٹ کر دیا جائے کہ اس نے کب کیسے کہاں سے انفارمیشن لینی ہے. اب اس میں اے آئی بیسڈ ٹول آ جانے کے بعد یہ چیزیں سکھانا سٹارٹ کر دی ہیں کہ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لٹریسی کون سے ٹول کس پرپز کے لیے کب یوز کرنا ہے. یعنی اب آپ نے انفارمیشن کو نہیں ڈھونڈنا ہے, انفارمیشن از ایزیلی اویلیبل, اب آپ نے انٹیلیجنس نکالنا ہے انفارمیشن میں یوزنگ ٹولس. لیکن ہمارے یہ بھی آتے آتے ٹائم لگ جائے گا. ابھی لوگ اس چیز کو وہی بات ہے کہ یہی میرا ایک لاسٹ کلوزنگ کویسچن تھا کہ ہم اپنے ملک میں جو 2080 اگر ہم کنسیڈر کریں, شاید 20 سے بھی کم ہو کہ 20% اسکولس ٹیکنالوجیکلی ویل اڈیپٹڈ ہیں, یہ کب 80% ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ ہاؤ مینی ایئرس؟ سر کافی ٹائم لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آن ٹریک, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. میں تو کافی ہوپ فل ہوں. میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہے, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریپڈلی ایک ایکسپونینشیل طریقے سے اپنے مائنڈ سیٹ کو, اپنی تھنکنگ کو چینج کر رہی ہیں, کر لیں گی؟ دیکھیں یہ جب جنریشن آ رہی ہے نا, یہ اگلے 10-12 سال تک بہت چینج لے آئے گی, مجھے یہ ہوپ ہے. جو میں کہوں گی کہ جو ہمارے پچھلے اس کی رہ گئی ہیں سینچری کی لوگ, وہ اپنے آپ کو اتنی جلدی اپگریڈ نہیں کر پا رہی, ان میں ٹیچرز بھی شامل ہیں. لیکن اب جو یہ جنریشن آ رہی ہے یہ 10-15 سال کے بعد بہت بڑا چینج لے کر آنے والے ہیں. کیونکہ جب میرا یوتھ سے بھی بہت تعلق رہتا ہے اور میری ان سے بہت ڈسکشن چلتی ہے, ان کی ٹریننگز بھی چلتی ہیں, ان کے جو آئیڈیاز ہیں بہت بہترین ہیں. سب ان کو بھی ایک رائٹ ٹریک کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 80% کب ہوگا, یہ آج سے 10 سے 15 سال کے بیچ میں بہت بڑا چینج آ جائے گا. جو یہ اب جنریشن آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ انوویٹیو ہے, بہت بہترین آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں. بٹ ایک چیز ہے کہ ان کو رائٹ ڈائریکشن چاہیے. کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ہے کہ ہماری چیزوں کو یہاں پہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اور ان کے ذہن میں کہ ہم نے یہ چیزیں باہر لے جانی. دوسرا موضوع ہے نہیں بس ایک, ہاں بالکل کہہ رہے ہیں, ہماری قوم میں احساس کمتری ہے, انفیریٹی کمپلیکس ہے, ہم اس کمپلیکس کو ہی دور کرنا ہے. ہم اپنے پوٹینشیل کو نہیں دیکھتے, اپنے پوزیشن کو دیکھتے. ہم پوزیشن میں چاہے لو ہو دنیا میں, لیکن پوٹینشیل میں ہم شاید بہت آگے ہیں, اور ہم اپنے پوٹینشیل کو اسی لیے کیپٹلائز نہیں کر پاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از دا رول آف ٹیچرز, معلم, کہ وہ بچوں کے اندر یہ انسپریشن اور موٹیویشن پیدا کریں کہ اب وہ دور نہیں رہا, اب انفارمیشن ایزیلی ایکسیسیبل ہے. آپ بھی بل گیٹس بن سکتے ہیں, اگر دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو بن سکتے ہیں آپ بڑے بڑے پلوٹو بن سکتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفر بن سکتے ہیں. آج اتنا انفارمیشن ایزیلی اویلیبل ہے جو آپ کا جو ہے وہ ٹائم سیو کر. مثلا آپ دین کی دنیا میں دیکھیں تو آج سے 30 سال پہلے اگر قرآن سے کسی ایک موضوع پہ ریسرچ کرنا ہوتا تو اٹ وڈ ٹیک ڈیز. آج صرف کی ورڈ ڈال دے, عربک کا ساری آیتیں آ جاتی ہیں, کانٹیکسچول آیتیں آ جاتی ہیں, سب کچھ آپ کتنا ٹائم آپ کا سیو ہو گیا. تو ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی اسسٹ کرتی ہے, اور ٹیچرز نیڈ ٹو اڈیپٹ دس ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں پر ٹائم دیا, وقت دیا اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے مستفید ہوں گے, کیونکہ یہ جاری موضوع ہے, اس کے مختلف ڈائمنشنز اور نکلتے رہتے ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں سے بھی سنا کہ آپ اپنے بچوں کو, بالخصوص والدین سے اگر ہم مخاطب ہوتے ہیں, تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی دنیا میں ٹیکنالوجی سے دور نہ رکھیں. جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ ایسی سکولز انتخاب کریں جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بھی ہو اور ٹیکنالوجی کو اہمیت دیتی ہو بچوں کی تعلیم کے اندر. اور اگر ایسا آپ کو نہ بھی ملے تو کم از کم آپ سکولز کو ریکمینڈ کریں, سجیسٹ کریں کہ وہ اس میدان میں آئیں ایز اے پیرنٹ, کیونکہ سکولز, پرائیویٹ سکولز پیرنٹ کو کلائنٹ کی طرح دیکھتا ہے, ایک کسٹمر کی طرح دیکھتا ہے. وہ جب کلائنٹ اور کسٹمر اس سے ڈیمانڈ کرے گا تو وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اگر وہ نہیں کرتا کوئی اور پورا کر دے گا تو ان کا مارکیٹ چلا جاتا ہے, ان کے کلائنٹس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دوڑ تو ہے جو کہ غلط دوڑ ہے کمرشلائزیشن کی, لیکن بہرحال اس کے اندر ہی سے راستہ نکالنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور سکولز کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ سکولز ٹیکنالوجی کا اڈیپٹیشن کریں. اور ساتھ میں ٹیچرز کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو پیچھے نہ رکھیں جسٹ بیکاز اپنی سستی اور تھوڑی جو ہے محنت لگ جائے گی, یا ایک ٹیکنالوجیکل الرجی جو ہمارے اندر آ گئی ہے, اس الرجی سے باہر نکلیں اور اپنے قوم, اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. تو انشاءاللہ وی ہیو اے برائٹ فیوچر اہیڈ. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے, خاک ہوں میں تو
आसमां, मामता है मेरा बाग़